نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی پڑھا جائے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، تعظیم اور اکرام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا یہ مستحب ہے۔ آپ جتنا ادب کریں گے اللہ کے پاک کلام کا، انشاءاللہ تعالی العزیز اتنا ہی فیض اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاک کلام سے عطا فرمائے گا۔ وہ ہمارے صوفیاء میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضور باب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ قبلہ غریب آدمی ہوں اور بیٹی کی شادی کرنی ہے، اگر آپ تھوڑی شفقت فرما دیں، میرے ساتھ کوئی تعاون کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اللہ کا ولی جوش میں آیا، مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا، سورہ فاتح شریف پڑھی، اس کے اوپر پھونک ماری، وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ آپ نے فرمایا جائے اس سے اپنی حاجت کو پورا کرو۔ اس بندے نے کہا یہ تو بڑا کمال ہو گیا، یہ بڑا کمال ہو گیا، بابے اور ان نے صرف سورہ فاتح شریف پڑھی ہے اور کمال ہو گیا جی۔ گھر جا کے اس نے بھی ڈھیر سارے مٹی کے ڈھیلے اکٹھے کیے اور کرنے کے بعد اس کے اوپر سورہ فاتح شریف پڑھی، ایک مرتبہ پھونک ماری، 2 دفعہ ماری، 10 دفعہ ماری، مٹی جی مٹی۔ واپس آیا، کہنے لگا آپ نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کس بات کا فراڈ؟ ایک تیری مدد کی ہے اور اوپر سے کہہ رہا ہے فراڈ کیوں؟ کہا جی میرے سامنے تو آپ نے سورہ فاتح شریف پڑھی تھی اور جو چھپا کے بیچ میں دم پڑا ہے وہ کیا پڑھا تھا؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے اللہ کے بندے، سورہ فاتح شریف تو نے پڑھ لی ہے، فرید کی زبان کہاں سے لائے گا؟ بات یہ آج ایسے ہی ہو چکا ہے۔ آج ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن جب کہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کا ہی بیان ہے، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، شفاء ہے، برکت ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج یہی قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، نہ رحمت مل رہی، نہ فیض مل رہا، نہ شفاء مل رہی۔ ہاں جی، اس کی وجہ سادہ سی یہ ہے، ہماری زبانیں ان اللہ کے ولیوں کی طرح پاکیزہ نہیں رہی۔ وہ جو ادب احترام وہ کیا کرتے تھے قرآن مجید کا، آج ہم وہ ادب نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ کریں نا، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں جی، تو کچھا پہن کے بچے قرآن پڑھنے آ جاتے ہیں، مجھے ان ماں باپ کے اوپر تعجب، وہ تو بچہ اس کو تو جو آپ پہنائیں گے پہن جائے گا۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو تو اتنا سینس ہونا چاہیے نا کہ بچوں کو کیسے ہم نے تربیت کرنی۔ بچے کے ذہن میں جو بچپن میں ڈال دیا جائے گا وہی بچہ لے کے چلے گا آگے۔ اذان اپنا نماز کی تمیز ہے، مسجد میں آنے کی تمیز ہے، قرآن پاک پڑھنے کی تمیز ہے، ذکر و اذکار سننے کی تمیز ہے۔ ہم بچوں کو کیا کہیں؟ ہمارے بڑے بیٹھے یہاں پہ جو ہے نا جی وہ باتوں میں لگے ہوتے ہیں، بچوں کو کیا کہیں؟ یعنی ادب جتنا دور ہوتا چلا گیا ہے اتنا فیض بھی ہم سے دور ہوتا چلا گیا، برکت دور ہوتی چلی گئی۔ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور اگر قرات کے دوران کوئی بات دنیاوی کی جائے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے پڑھی جائے، لیکن اگر سبحان اللہ، ماشاء اللہ یا لا الہ الا اللہ کہے تو پھر دوبارہ اس اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو کم از کم اب 40 دن کے اندر مکمل کریں، تلاوت اس کی مکمل کریں، اتنا روز پڑھیں کہ 40 دن میں قرآن مجید مکمل ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم 6 مہینوں میں تو ایک قرآن پاک ختم کر لینا چاہیے، سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک آپ ختم کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا نا، اس نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر
قرآن مجید کا ہم حق ادا کریں گے، ایمان سے بتائیے کیا قرآن پاک کی برکتیں ہمارے اوپر نہیں آئیں گی؟ برکتیں تو آئیں گی نا بابا، آپ قرآن پاک کے ساتھ وفا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں تو عطا فرمائے گا نا جی اس کی۔ اور فرماتے ہیں جن کو قرآن کا عشق لگ جائے، قرآن کی محبت لگ جائے، ان کو کم از کم 1 ہفتے کے اندر قرآن پاک ختم کرنا چاہیے۔ محبت کی بات ہے نا۔ میں نا جی 2 چیزیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ، جو ساتھی قرآن نہیں پڑھنا جانتے صحیح طریقے سے، وہ تسبیح جتنی مرضی پھیڑ لیں، ان کی تسبیحوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ میں سینہ ٹھوک کے بات کر رہا ہوں۔ تسبیح کا آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ سوال ضرور کیا جائے گا جو میں نے پیغام، اللہ کہے گا میں نے جو پیغام تجھے بھیجا تھا تو نے وہ پیغام سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا؟ ہاں جی، تو نے وہ پیغام سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا؟ میں نے کیا کہا تھا اس کو سمجھنا ضروری تھا نا جی۔ وہ بندہ جس کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ 1,00,000 نفل پڑھ لے یہاں پر، اس کا کوئی نفل قابل قبول نہیں۔ سورہ فاتح شریف اور 1 سورت کم از کم سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے، کم از کم 1 سورت، ویسے تو زیادہ ہونا چاہیے، 5 7 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں، آپ جو 30ویں پارے کی آخری صورتیں ہیں وہ آپ 5 7 10 یاد، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے آگے لے کر سورۃ الناس تک اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں، 1 سورہ فاتح شریف یاد کر لیں، کم از کم کچھ قرآن سے سینہ منور تو ہوگا نا۔ تو ان تسبیحات سے بہتر تلاوت قرآن ہے اور ان نوافل سے بہتر قرآن سیکھنا ہے۔ ہاں، اس کے بعد آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو اس کا ثواب۔ لیکن اگر بغیر سیکھے آپ پڑھیں گے، صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، تو پھر جو مرضی کرتے رہیں۔ اچھا جی، کم از کم کتنی دیر میں قرآن پاک ختم کیا جائے؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم، بلکہ یہ حدیث مبارکہ ہے سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کیا اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ کم از کم 3 دن کے اندر قرآن مجید ختم کیا جائے، یہ عاشقوں کے لیے۔ غسل خانہ میں موادع نجاست میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر گندگی ہو، بدبو ہو، جہاں پر نجاست ہو، غسل خانہ ہو، باتھ روم ہو، ان جگہوں پر قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک کو صحیح اچھے ماحول کے اندر، صاف ستھرے ماحول کے اندر تلاوت کیا جائے، یہ قرآن کے آداب میں سے۔ اور امام بہیقی نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ دفن کے بعد قبر پر سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنا مستحب ہے۔ قبرستان میں آپ جب جائیں، یہ سنن کبریٰ شریف کی 4تھی جلد ہے، سنن کبریٰ شریف کے اندر بھی ہے اور غنیۃ المصلی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ وہاں پر یہ تلاوت اس لیے کی جائے کہ یہ نور ہے، یہ آیات مقدسات نور ہیں۔ سورہ فاتح شریف بھی نور ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بینات بھی نور ہیں۔ یہ میں نے حدیث پاک عصر کے درس کے دوران بھی میں نے عرض کی تھی، اس لیے وہاں پر یہ پڑھی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس قبر والے کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ ایک روایت سماعت فرما کے آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی العزیز بعد میں عرض کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے بعض کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے، سلام علی فلاں، سلام علی فلاں، حتیٰ کہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہو گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جب ہم نماز میں ابتدائے نماز کے اندر کیا صورتحال تھی؟ ایک دوسرے سے حال چال پوچھ لیتے تھے، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ وہ کہے 2 3 4۔ پھر جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد اب کیا حکم ہے؟ اب کوئی بھی مقتدی کوئی کلام نہیں کرے گا۔ یہ آیہ مبارکہ کیا بتا رہی ہے کہ صرف قرات امام کرے گا، امام کے علاوہ پچھلا قرات یہ کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے۔
کیونکہ قرآن کا حکم ہے نا جی. تو جو قرآن مجید کا حکم ہے وہ فرض عین ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات کے لیے ہے، لیکن یہ بات کے لیے نہیں ہے، یہ نماز کے لیے بھی حکم ہے اور بات کے لیے بھی حکم ہے. نماز کے اندر صرف قرات کون کرے گا؟ امام. مقتدی قرات نہیں کرے گا، قرات صرف امام کے لیے. امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ایک نمائندہ ہے، اور جس کو نمائندہ مقرر کر دیا جائے پھر اس کے اوپر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے. اگر نمائندہ بھی بنایا ہے اعتماد بھی نہیں کرنا پھر فائدہ. اس لیے یہ قرآن ہے. قرآن کا حکم کیا ہے؟ پہلے ٹھیک تھا، چلتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے ہوئے نا آقا جی نماز سے یہ کل میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا زندگی رہی تو. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائی میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے احکام ہیں جو پہلے کچھ اور تھے بعد میں بدل دیے گئے. اسی طرح رفع یدین ہے، پہلے جائز تھا پھر حضور نے منع کر دیا پھر دوبارہ. لیکن ابھی تک نا بعض ساتھیوں کو پہلی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن بعد کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے بندے دین نہ تیرا ہے نہ دین میرا ہے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات تو اللہ رسول کے حکم کی ہوگی نا، جو اللہ رسول حکم دیں گے بات تو ہم وہ کریں گے. اب دیکھیں نا سب سے پہلے اس امت میں نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں نا. امت کے اندر کس نے نماز پڑھی سب سے پہلے؟ حضرت علی المرتضیٰ. یعنی امت میں حضرت علی سے پہلے کوئی اور نمازی نہیں تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں نا، ہم امت کی بات کریں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رفع یدین نہیں کرتے تھے. ان کو نماز کس نے سکھائی؟ حضور نے سکھائی. یا تو پھر اس بات کا آپ اقرار کریں کہ حضور نے حضرت علی کو نماز غلط سکھائی ہے، یا پھر یہ مانیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی علی کو بالکل ٹھیک سکھائی. ہمیں اعتماد ہے جی، علی کے اوپر بھی اعتماد ہے، صدیق کے اوپر بھی اعتماد ہے، عمر کے اوپر بھی اعتماد. پہلے جو مسئلہ تھا پہلے قرات کی جاتی تھی ٹھیک ہے، لیکن جس وقت حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد چپ کر گئے. بھائی نہیں، حضور نے منع کر دیا ختم ہو گیا. حضور فرماتے میں بھی کہوں یار میرے ساتھ کون منازعات کر رہا ہے، جھگڑا کون کر رہا ہے، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے جو ہے نا جی وہ بھول لگ جاتی ہے. اس لیے اللہ کے بندے امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اقتداء کی جائے، اس پر اعتماد کیا جائے. پھر صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. بابو بات یہ ہے کہ میرا کام ہے آپ کو بتانا، میں زبردستی ڈنڈے سے آپ کو عمل نہیں کروا سکتا. نا وہ ذات بڑی ہے بھائی، وہ خود ہی عمل کروا لے گی، وہ عمل خود ہی کروا لے گی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.